سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 155 سورہ انعام کا 20واں رکوع اور 8ویں پارے کا 7واں رکوع. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، مبارکن، برکت والی ہے. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری. یعنی قرآن مجید فقان حمید جس میں کثیر خیر ہے، کثیر نفع ہے، کثیر برکت ہے. اس کو چھونے میں بھی خیر ہے، اسے دیکھنے میں بھی برکت ہے، اس کے پڑھنے میں بھی برکت ہے، اس پر عمل کرنے میں نور ہی نور ہے، اور اس کی دعوت دینے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی اسے فنا نہیں کر سکتا. قیامت تک قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو، قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو. ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، انما انزل الکتاب، کتاب تو نازل کی گئی صرف علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے. کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی، یعنی تم یہ عذر کرو کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر توریت اور انجیل اتری، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لہذا کل بروز قیامت تم عذر پیش کرو کہ مالک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے عذر کو ختم فرمایا اور قرآن کو نازل فرما دیا. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی. وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، عن دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، ضرور غافل تھے، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، کیونکہ وہ ہماری زبان ہی میں نہ تھی. یہ دونوں کتابیں توریت انجیل عربی میں نازل نہیں ہوئی، نہ ہمیں کسی نے اس کے معنی بتلائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر عرب کے لوگوں کے اس عذر کو ختم فرما دیا. او تقولو، یا کہو تم، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اترتی، لکننا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے. کفار کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، مگر وہ بد عقلی میں گرفتار رہے، وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کتابوں سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کتابوں پر عمل نہیں کیا. کفار نے کہا کہ ہم ان کی طرح خفیف العقل اور نادان نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، ہماری عقلیں صحیح ہیں، ہماری عقل، ذہانت، فہم و فراست ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما کر ان کا یہ عذر بھی دور فرما دیا. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل آ گئی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت اور رحمت آئی. یعنی یہ قرآن پاک جس میں حجت واضح
صاف بیان ہدایت اور رحمت ہے، وہ کتاب آ گئی، اب بھی اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو کل بروز قیامت کیا عذر پیش کرو گے؟ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ پھیرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں سزا دیں گے، سوء العذاب، برے عذاب کی سزا دیں گے، بما کانوا یصدفون، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ هل ينظرون، کاہے کے انتظار میں ہیں، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ جب وحدانیت پر اور رسالت پر زبردست دلیلیں حجتیں قائم ہو چکی اور کفر اور گمراہی کے اعتقادات کا باطل ہونا ظاہر کر دیا گیا، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لانے میں توقف کیوں ہے؟ کیا انتظار باقی ہے؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے آئیں ان کی روحیں نکالنے کے لیے، یعنی یہ انتظار کر رہے ہیں، اتنے دلائل کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ جب فرشتے دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے، جو فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے۔ او یأتی ربک، یا تمہارے رب کا عذاب آئے، اس کا انتظار کر رکھے ہیں، جب عذاب آئے گا تو یہ ایمان لائیں گے۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے تو یہ ایمان لائیں گے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس نشانی سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے، یعنی او یأتی بعض آیات ربک، تمہارے رب کی ایک نشانی آئے سے مراد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے۔ اب سوال ہے کہ یہاں کون سی نشانی مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں وہ نشانی مراد ہے جب سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ ترمذی کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے، ایسا ہی آیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا، مغرب سے نکلے گا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، لیکن ایمان قبول نہ ہوگا، یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن تمہارے رب کی وہ نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، فائدہ نہ دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لائی تھی، جو جان پہلے ایمان نہ لائی تھی، سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر ایمان لائے گی تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، یعنی گناہ کرتا رہا، اب توبہ نہ کی تھی، مسلمان تو تھا لیکن اپنے ایمان سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، گناہ کرتا رہا، نیکیوں سے خالی تھا، سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے توبہ کی تو وہ توبہ اس کی قبول نہ ہوگی۔ یہاں پر حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں یعنی طاعت نہ کی تھی، یعنی عبادت نہ کی تھی، صرف مومن تھا، اب وہ توبہ کرے اور یہ عزم کرے کہ میں عبادت کروں گا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ نشانی آنے سے پہلے جو ایمان نہ لائے، نشانی کے بعد اس کا ایمان قبول نہیں۔ اسی طرح جو نشانی سے پہلے توبہ نہ کرے،
نشانی کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں، لیکن جو ایماندار پہلے سے نیک عمل کرتے ہوں گے نشانی کے بعد بھی ان کے نیک عمل مقبول ہوں گے۔ یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو جو پہلے سے نیک ہیں، پہلے سے مومن ہیں، وہ مزید نیکیاں کرتے رہیں گے تو ان کی مزید نیکیاں قبول ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔